فلسطینیوں پر بنکر پیچھے کے پیسے انہوں نے لے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں شفیق امبو اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. اب 2-3 خبریں ہیں جو کہ ابھی مجھے ملی ہیں جو یونان کے متعلق ہے. یونان میں جو انلیگل دوست رہتے ہیں جو بارڈر کراس کر کے گئے ان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹیاں ہیں. دوستو ادھر اسلم ایرانی صاحب ہیں جو کہ اکثر اوقات جو انلیگل دوست ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، جہاں بھی جو بارڈر کراس کر کے یا افغانستان سے جو ادھر جاتے ہیں یونانستان میں، ان کے لیے اگر کوئی مصیبت ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو ان کے لیے وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کرتے. بہت اچھے بندے ہیں اسلم ایرانی صاحب. میں ان کا بھی کافی دفعہ ان کا انٹرویو، ان کا ویلوگ میں سنتا ہوں. بہت اچھے آدمی ہیں. ان کا اکثر جو یہی ذہن ہوتے بھی مسافر ہیں یہاں پہ، ان کے لیے گورنمنٹ لیول پہ جو اگر مصیبت ہے یا جو کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تاکہ یہ ہمارے کوئی مسافر جو ہیں یہ ذلیل نہ ہو. ابھی انہی کا بیان میں سن رہا تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انلیگل لوگ ہیں وہاں پہ یونانستان میں، ان کے لیے خطرے کی بہت بڑی خطرے کی گھنٹیاں ہیں، بجنے والی ہیں. کہتے کہ یونانستان کی نیشنل اسمبلی ہے نا، اس میں ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے جس میں یہ لکھا ہوگا کہ جو انلیگل دوست ہیں، انلیگل جو پاکستانی ہیں یا کوئی جو یونانستان میں داخل ہوئے ہیں، افغانی ہے، جو بھی جس ملک کے بھی ہیں، جو بھی انلیگل ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے قرارداد پیش کی گئی ہے تاکہ وہ قرارداد منظور ہو اور گرفتاری کا آرڈر دیا جا سکے. گرفتاری نہیں، گرفتاریاں. کہتے کہ بہت بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں. جو ان کو پکڑا جائے گا اور کیمپوں میں ڈالا جائے گا، وہ وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اور یہ بھی ان کا کہنا ہے اسلم ایرانی صاحب کا. کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی جو پکڑتے ہیں کیمپوں سے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، 18 مہینے وہاں کیمپ میں رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں. اس کے بعد ان کو لاتے ہیں، ڈائریکٹ ان کی ٹکٹ کرواتے ہیں اور پاکستان بھیجتے ہیں. ان کو پتا اس وقت چلتا ہے جب پاکستان پہنچ جاتے ہیں. پہلے بھی ایسے ہو رہا ہے اور اب بھی اس کے لیے مزید سختی کی جا رہی ہے، مزید. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد پیش کی جا رہی ہے، اس کی منظوری کے فوری بعد 2 یا 3 ہفتے میں یہ قانون لاگو ہو جائے گا. 3 ہفتے یا 4 ہفتے. یہ 4 ہفتے کے اندر کہتے کہ بہت بڑے پیمانے پہ یونانستان میں گرفتاریاں ہونے والی ہیں اور ڈپورٹنگ ہونے والی ہے. نیشنل اسمبلی یونان میں سکوپا گرفتاریوں کا جو ایک بل پیش ہو رہا ہے، اس بل کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں غیر قانونی حیثیت رکھنے والے ان بچوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کوشش اور کاوش میں مصروف عمل ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ڈپورٹنگ کی جائے، کیونکہ ان کے وزیر خارجہ جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، ہر ملکوں سے رابطے میں آ چکے ہیں تاکہ یہ ڈپورٹنگ کی جا سکے. جو انلیگل لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو نکالا جا سکے. یہ ان کے وزیر خارجہ ہیں جو. اور اس کے علاوہ اسلم ایرانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ پہلے بھی بہت زیادہ ڈپورٹنگ ہو رہی ہے. جو لوگ یہاں سے ترکی سے بارڈر کراس کر کے جاتے ہیں نا، ان کو بھی پکڑ کے فوری وہاں سے اگر سلونیکی میں جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے شہر میں جب جاتے ہیں سلونیکی میں، وہاں سے لوگ پیمٹیں بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹرین میں بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں سے پکڑتے ڈائریکٹ ڈپورٹنگ ہو رہی ہے. یہ ہمارے دوستوں نے بھی بتایا. کچھ یہاں پہ ترکی میں ہوں، ترکی میں ہمارے دوستوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ تقریباً 400 یا 500 کے قریب ایک دن میں لوگ ڈپورٹ ہو رہے ترکی کی طرف. یونان سے ایک دن میں ترکی کی طرف ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں، 400 سے لے کر 500 تک. بہت بڑے پیمانے پر یہ ڈپورٹنگ ہو رہی ہے. یعنی جتنے لوگ جاتے ہیں اس سے زیادہ وہ واپس بھیج رہے ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے جو کیمپوں میں ہیں وہ بھی واپس بھیجے جا رہے ہیں. لہٰذا دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنا احتیاط سے رہیں. وہ اسلم ایرانی صاحب نے تو یہ مشورہ دیا تھا
کہتے جو لوگ شہروں میں ہیں وہ دیہاتوں میں چلے جائے جہاں پہ دوسرے لوگ بہت زیادہ کم ہیں، یعنی کہ جو انلیگل لوگ ہیں وہاں پہ وہ کم ہے، اس دیہات میں جائے، یعنی ایک دیہات میں کو 100 یا اس سے کم یہاں تک زیادہ لڑکے ہوں، تاکہ وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں نا وہ بھی آپ کی سپورٹ کر سکیں اور آپ کو وہاں پہ یعنی کہ آپ کی حفاظت کرے. اگر پولیس آئے بھی تو آپ کا ساتھ دیں. اگر تو لوگ وہاں پہ زیادہ ہوئے تو پھر تو وہ ظاہر خود پکڑوائیں گے. یہ اتنے لوگ یابنجی کہاں سے آ گئے، یا ترکی میں یابنجی کہتے ہیں یعنی غیر ملکی کہاں سے آ گئے. تو یہ اگر یونانستان سے انہوں نے ترکی میں ڈپورٹنگ کی تو پھر ظاہر ہے ترکی والے بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو پہلے بھی سختی کر رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی استنبول میں یا ترکی میں یہاں بھی گرفتاریاں شروع ہو جائے، کیونکہ وہ کیمپوں سے یونانستان سے بہت بڑے پیمانے پہ اگر انہوں نے ادھر ڈپورٹنگ کر دی تو پھر خطرے کی گھنٹیاں ادھر ترکی میں بھی بج سکتی ہیں. کیونکہ کل میرے دوست گئے تھے اکسرائے میں، وسیم بھائی ان کا نام ہے، پٹھان ہے، اور عارف بھائی ہے، ایک محسن ہے، یہ تینوں گئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم اکسرائے سے وہاں نکل رہے تھے، وہاں سے لوگوں کو جو شاپنگ کر کے نکل رہے تھے نا وہاں سے، وہ جو بھی انلیگل دوست نکل رہے تھے، غیر ملکی نکل رہے تھے، ان کی گرفتاری کر کے پولیس والے پکڑ کر وہاں پہ میدان میں لائن میں بٹھا رہے تھے. لائن میں کہتے بہت بڑی لائن لگے ہوئی تھی، بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی. جو پکڑ کے وہ جو آ رہے تھے شاپنگ کر کے، ان کے پاس شاپر بھی پکڑے ہوئے، اپنی پینٹ شرٹ جو بھی اس نے شاپنگ کی ہے وہ بھی پکڑی ہوئی ہے. تو پکڑ کر وہاں پہ انہوں کو بلایا، پکڑا اور لائن میں لگا دیا. اور اس کے بعد پھر ظاہر کیمپوں میں جا رہے ہیں. اور اس کے متعلق بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ کیمپوں میں یہاں ترکی میں پکڑ کر کیمپوں میں ڈال رہے ہیں اور 7 مہینے کی قید سنائی جا رہی ہے. یہ ٹک ٹاک پہ بھی میں نے سنا ہے اور یوٹیوب پہ بھی سنا ہے، فیس بک پہ بھی سنا ہے. 7 مہینے کی قید یہاں ترکی میں بھی سنائی جا رہی ہے کہ جو بھی یہاں سے لڑکوں کو پکڑتے ہیں 7 مہینے کے لیے کیمپ میں ڈال دیا جاتا ہے. کیوں؟ پہلے یہ لوگوں کو پکڑتے تھے، مہینہ رکھا، 2 مہینے رکھے، پھر کاغذ دیے، چھوڑ دیا. کیونکہ پہلے یورپ کا پیسہ آتا تھا ادھر، پہلے یورپ ان کو پیسہ دیتا تھا کہ آپ ان لیگل لڑکوں کو یہاں پکڑے اور پکڑ کر ان کو ترکی میں کام دے. تو ان کے پاس بڑے بڑے یورو آتے تھے، بہت بڑی تعداد میں پیسہ آتا تھا. تو اس لحاظ سے یہ ان کو پکڑتے اور وہاں پہ کیمپوں میں تھوڑی دیر رکھتے اور یورپ کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو ہم نے کتنے لوگ پکڑے ہیں، آگے یورپ کی طرف داخل نہیں ہونے دیے. یہ ان کو دکھا کے ان سے پیسہ وصول کرتے تھے. پھر 1 مہینہ رکھتے تھے، 2 مہینے رکھتے تھے، 4 مہینے رکھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. جس نے کہا کہ میں نے جانا، ڈپورٹ ہونا، کسی نے اپنا پاسپورٹ منگوایا اور ڈپورٹ ہو گیا. اگر کسی نے اپنا ڈیٹا نہیں منگوایا تو وہ ڈپورٹ نہیں کرتے، یہاں سے چھوڑ دیتے. اب 7 مہینے کے لیے قید سنا دی گئی ہے. وہ 7 مہینے کیوں؟ کہ اس لیے کہ لوگ یہاں پہ ذلیل ہو کر، تنگ ہو کر جب دیکھیں گے اتنی بہت زیادہ لمبی قید ہے، بہت زیادہ لمبی سزا ہے، تو پھر ظاہر مجبور ہے یہ اپنا ڈیٹا منگوائیں گے، اپنا پاسپورٹ منگوائیں گے، یا پھر یعنی اپنا بندوبست کریں گے تاکہ یہاں سے ڈپورٹ ہو سکے پاکستان میں، یہاں سے اپنا واپس اپنے ملک میں جا سکیں. یہ خود بھی یہاں سے بھی صفائی کرنا چاہ رہے کہ یہ غیر ملکی یہاں سے نکلے. اور یہ اکسرائے والی بات ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہاں سے بھی پکڑتے ہوئے جو خبر سنی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ادھر دوست ہے اکتیلی میں، وہاں سے ان کے بھائی ابھی آئے تھے، تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتے ہوئے تھے، ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا ہے. وہاں سے گھر سے رہائش سے اٹھا کر اور کیمپ میں ڈالا. ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. ادھر صفا کوئی سے بھی میں نے سنا تھا کہ وہاں سے بندے اٹھائے گئے ہیں. لہٰذا کہنے کا مقصد ہے ترکی میں بھی سختی ہو رہی ہے اور یونانستان میں تو ایک باقاعدہ اس کے لیے قرارداد پیش کی جا رہی ہے تاکہ منظور ہو اور بہت زیادہ سختیاں ہوں، سختی کر کے لوگوں کو وہاں سے پکڑا جائے، پکڑ کر ڈپورٹ کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونان والے خصوصی وہاں پہ تو بہت زیادہ تیز انتظامات کیے جا رہے ہیں. اسلم ایرائی صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ حد تک یہ انتظام ہو چکا ہے کہ لوگوں کو یہاں سے پکڑا جائے اور ڈپورٹ کیا جائے. بہت زیادہ حد تک انتظام ہو چکا، صرف اب قرارداد کی منظوری رہ گئی ہے.
اگر نیشنل اسمبلی سے یہ آرڈر ان کو مل گیا نا کہ پکڑا جائے, گرفتاریاں شروع کی جائے, تو پھر 1 مہینے کے اندر اندر یونان میں گرفتاریاں شروع ہونے والی ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ انلیگل ہیں, وہ یہ تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی, کیونکہ ترکی میں انہوں نے پہلے, ترکی والوں نے گرفتاریاں کی تھی, یہاں ہمارے لیے بہت زیادہ مصیبت بن گئی تھی. یہاں گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا, لوگ یہاں سے باہر نہیں نکلتے تھے گھروں سے, بہت زیادہ ڈر تھا. اب یونان میں بھی وہی سسٹم شروع ہونے والا ہے. لہٰذا اپنا خیال رکھیے گا. جو یونان میں لوگ دوست ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے, ریکویسٹ ہے کہ اپنا انتظام کریں, دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں جہاں پہ پاکستانی نہیں ہیں, انلیگل لوگ نہیں, اگر کم تعداد میں وہاں پہ جائیں, اپنا یعنی اپنی حفاظت کر لیں. 1 مہینے کا ٹائم ہے, 1 مہینے کے بعد یہ یعنی قانون لاگو ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ یہ نہ ہو, کہ دوستوں کے لیے یہ مصیبت نہ بنے, کیونکہ ظاہر ہے لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر, قرضے اٹھا کر وہاں پہ بارڈر کراس کرتے ہیں, بڑی مصیبتوں سے یونان میں پہنچے ہیں, اور اپنا کام ڈھونڈتے ہیں. کام تو پہلے 6 مہینے سے انسان وہاں پہ سیٹ ہی نہیں ہوتا, تو 6 مہینے کے بعد اگر تھوڑا بہت سیٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو جو نیو لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہوگی. تو لہٰذا یہ جو خبر تھی مجھے پتہ چلی, میں نے کہا اپنے دوستوں کو بھی ملنے دینی چاہیے, سنانی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنی احتیاط کریں. لہٰذا اب تک کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبا دیں, بہت مہربانی ہوگی. اجازت دیں, اللہ حافظ.